داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ اس نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ بیت المال سے رقم لے کر بہترین کھانے کھائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنی رہائش کے لیے چند کمرے مختص کر رکھے ہیں جو ہر قسم کی آرائش و تکلفات سے عاری ہیں۔ نہ ہی ان میں قیمتی قالین ہیں، نہ سونے چاندی کے ظروف ہیں۔ انہیں دیکھ کر کسی کو یہ گمان تک نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک عظیم الشان فرما روا کی رہائش گاہ ہے۔ عام بادشاہوں کے برخلاف مسلمانوں کے سلطان کو رنگ رلیوں سے نفرت ہے۔ میدان جنگ میں کوئی شخص ایک عام سپاہی اور اس میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ جو معمولی لباس سلطان کا ہوتا ہے وہی سپاہی کا ہوتا ہے، اور جو ہتھیار ایک عام سپاہی استعمال کرتا ہے ویسا ہی ہتھیار مسلمانوں کا سلطان بھی استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ شخص رکا، اس کے بعد احمد کو مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، مسلمانوں کے سلطان نورالدین زنگی کی عسکری تربیت بھی اوروں سے مختلف ہے اور عجیب ہے۔ اس کا جو لشکر ہے اس کے فرائض صرف جنگ اور لڑائی تک محدود نہیں، بلکہ ملک پر جب آفات و سماوی نازل ہوتی ہیں تب بھی مصیبت زدوں کی ہر ممکن مدد کرنا اس کے لشکریوں کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ اپنے لشکریوں کی بہترین دیکھ بھال کرنے والا ہے اور انہیں اپنی روزی رزق کی طرف سے بالکل بے فکری ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جنگ میں اگر کوئی عسکری کام آ جائے یا کسی اور حادثے میں فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو لشکر میں لیا جائے، اور اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو یا وہ چھوٹی عمر کا ہو تو اس کے قریبی عزیز کو اس کی جگہ لشکر میں جگہ دی جائے۔ جب کسی لشکری کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سرکاری کاغذات میں اس کے نام کا اندراج کیا جاتا ہے اور اس کی پرورش اور تربیت کے لیے سلطان کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم رکھنے کی علامت قائم کی ہے وہ یہ کہ اس کے لشکر کا جھنڈا عباسی خلفاء کی طرح سیاہ ہے، اور اس میں انہوں نے کلابتون سے اپنا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے سلطان کی ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے جنگ کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ اے بادشاہ، ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کے ہاں بھی یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ جنگ کے وقت لشکر میں طبل بجتے ہیں اور نعرے بجائے جاتے ہیں، لیکن سلطان نورالدین زنگی کا یہ طریقہ کار نہیں۔ اس نے اپنے لشکر میں طبل اور جنگی باجوں کے بجانے کی ممانعت کر رکھی ہے، اور اپنے لشکر کو وہ اپنے قرون اول کے مجاہدین کی طرح تکبیروں سے لڑتا ہے۔ جب تک وہ تیسری یا چوتھی تکبیر نہیں کہتا، اس کے حکم کے مطابق اس کے لشکری حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی نہیں کرتے۔ اکثر لڑائیوں میں وہ اپنے لشکر کی قیادت خود کرتا ہے۔ جب کسی جگہ وہ خود نہ جا سکتا ہو تو اپنے لشکر کی کمانداری کسی متقی اور آزمودہ کار سالار کو دیتا ہے اور خود اسے رخصت کرتا ہے۔ رخصت کرنے سے پہلے اسے جنگی تدابیر اور عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان کا اپنے لشکریوں کے ساتھ سلوک انتہا درجے کا مشفقانہ ہے۔ اکثر وہ زخمی اور بیماری لشکریوں کی تیمارداری اور عیادت کے لیے خود جاتا ہے۔ اس نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ ہر سالار اور شہری کو ایک خاص مدت کے لیے مناسب وقت تک کی رخصت دی جائے۔
تاکہ وہ کچھ دن اپنے اہلیان میں گزارے۔ اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی کے انہی اوصاف پر اس کے لشکری اس پر جان چھڑکتے ہیں، اور جنگ کے دوران پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بجائے دشمن کی صفوں کو روندتے ہوئے ان کے قلب میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مسلمانوں کے علاقوں سے آنے والا نصرانی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، اور اس کے بعد طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، مسلمانوں کے سلطان کے متعلق میں جس قدر جانتا تھا وہ میں نے آپ سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو ریمنڈ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہاں تم کس سلسلے میں آئے ہو، یا تمہیں کسی نے بلایا؟ اس پر وہ بول اٹھا، اے بادشاہ، میں شیزر کا رہنے والا ہوں، یہاں میرے کچھ عزیز ہیں، ان سے ملنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے کارندوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ کے کہنے پر مجھے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ریمنڈ نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم مستقل یہاں قیام کرو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، میرا قیام یہاں عارضی ہے۔ میں نے کہا کہ میں شیزر کا رہنے والا ہوں، یہ شہر گو مسلمانوں کی سلطنت میں آ چکا ہے، لیکن مسلمانوں کے سلطان اور مسلمانوں کا سلوک اور رویہ اپنی نصرانی رعایا کے ساتھ بالکل برادرانہ اور دوستانہ ہے۔ وہ بس اس آپس میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس طرح نصرانیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی حفاظت اور پاسبانی بھی خوب کرتے ہیں۔ اے بادشاہ، میں یہاں سے واپس شیزر جاؤں گا۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو ریمنڈ نے اپنے ایک امیر کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس شخص نے ہمیں بہترین معلومات فراہم کی ہیں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے انعام و اکرام سے نوازو۔ پہلے وہ امیر حرکت میں آیا اور اس شخص کو کمرے سے باہر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد ریمنڈ نے اپنے امراء سلطنت پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، شیزر کے اس شخص نے جو معلومات فراہم کی ہیں وہ مسلمانوں کے سلطان کی سیرت کی عادت کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں نور الدین کو شکست دے کر اس سے وہ علاقے واپس لینے ہیں جو علاقے اس نے نصرانیوں سے چھینے ہیں۔ میں اس سلسلے میں 2 قدم اٹھا رہا ہوں، ان سے متعلق تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تم لوگ کیا کہتے ہو۔ میرا پہلا منصوبہ یہ ہے کہ ایک بار پوری طاقت اور قوت سے نور الدین سے ٹکرایا جائے۔ اس سلسلے میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں، لشکر کی تعداد بڑھا رہا ہوں اور لشکریوں کی تربیت بھی یورپ سے آنے والے بہترین صلیبی رضاکار کر رہے ہیں۔ اس تربیت کی تکمیل میں ہمیں چند ماہ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد نور الدین کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ ہم نور الدین کو پسپاس ضرور کریں گے۔ یہ میرا پہلا لاحیہ عمل ہے۔ میرا دوسرا لاحیہ عمل یہ ہے کہ میں آج ہی کچھ قاصد یروشلم نئے بادشاہ اموری یعنی بالڈون چہارم کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی سلطنت کے اندر چند انتہا درجہ کی خوبصورت لڑکیوں کا انتخاب کرے اور ان لڑکیوں کو جاسوسی اور مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کی باقاعدہ تربیت دے اور انہیں دے کر مصر کی طرف روانہ کرے۔ میرے عزیز، اس وقت مسلمانوں میں 3 قومیں ہیں، ایک عباسی خلافت جو طاقت اور قوت میں نہ ہونے کے برابر ہے،
اس کے لیے یہ خلافت نور الدین زنگی کے دم خم پر قائم ہے۔ دوسری بڑی اور نمایاں قوت سلطان نور الدین زنگی ہے، اور تیسری قوت مصر کے خلفاء کی ہے، جن کے عباسیوں اور نور الدین زنگی سے خاصے اختلافات ہیں۔ جن لڑکیوں کا انتخاب کیا جائے گا، اس سلسلے میں بالڈون چہارم کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ ان لڑکیوں کے ذمے جہاں مصر میں جاسوسی کا کام کرنا ہے، وہاں وہ مصری سالاروں اور عام عہدیداران سے تعلق پیدا کریں، انہیں اپنے سانچوں میں ڈالیں اور کوشش کریں کہ مصری خلفاء اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادی، دشمنی اور عداوت کی خلیج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ مصری خلفاء اور نور الدین زنگی کے درمیان بد اعتمادیاں بڑھ جائیں گی، ایک دوسرے پر شبہات کا اظہار کیا جائے گا تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کیا جائے گا کہ معروف امراء کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ ہماری طرف مائل ہو جاتے ہیں تو ہم نور الدین زنگی کے خلاف ان کی مدد کریں گے، پھر انہیں نور الدین کے خلاف جنگ پر اباریں گے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا نور الدین ہمارے سامنے چند دن بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ ریمنڈ کے امراء نے اس کی ان دونوں تجویزوں پر اتفاق کیا۔ اس پر ریمنڈ خوش ہو گیا، پھر اس نے وہ اجلاس ختم کر دیا۔ ایک روز ختلخ اور شمس الدین دونوں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حویلی میں داخل ہوئے اور انہوں نے سیدھا استبل کا رخ کیا۔ وہاں بندے سارے گھوڑوں کے چارے کا جائزہ لیا، انہیں پانی پلایا۔ پھر جب وہ دونوں استبل سے باہر نکل رہے تھے تو سامنے کی طرف مرسینہ ان کے سامنے آئی اور کسی قدر فکر مندی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دونوں بھائی آئے ہیں، امیر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر نہیں آئے؟ اس پر ختلخ بولا اور کہنے لگا، مرسینہ میری بہن، میں جانتا ہوں امیر کے اس طرح نہ آنے پر تم پریشان اور فکر مند ہو جاتی ہو، بہرحال ایسی کوئی بات نہیں، مطمئن رہو، بھائی نے ہمارے ساتھ بھی نماز ادا کی ہے، پھر سلطان انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، شاید وہ بھائی اور شیر کوہ سے کچھ اہم امور پر صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ کہلا بھیجا ہے کہ اگر انہیں دیر ہو جائے تو سب لوگ کھانا کھا لیں۔ پھر اچانک کچھ سوچنے پر ختلخ رک گیا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بہن، اچھا ہوا آپ ہم دونوں کو علیحدہ مل گئیں، ورنہ ہم دونوں علیحدگی میں ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ میری بہن، مغرب کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اماں نے ایک بہت اہم انکشاف کیا ہے، اگر مغرب کی نماز کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو ہم اسی وقت اس موضوع پر بات کرتے۔ مرسینہ نے بڑے غور سے ختلخ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میرے بھائی، موضوع خیریت کا ہے نا، مجھے پریشان مت کر دینا۔ اس پر شمس الدین بول پڑا، میری بہن، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، موضوع بالکل خیریت کا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں موضوع خیریت کا ہی نہیں، اس میں کسی قدر خوشی، اطمینان، آسودگی بھی پنہاں ہے۔ اماں نے ہم پر انکشاف کیا ہے کہ مشال بھائی کو پسند کرتی ہے اور ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور میری بہن، آپ نے بھی اماں سے استدعا کی ہے کہ مشال کو بھائی کی زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے، کیا یہ درست ہے؟ مرسینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔